یعنی نجات کے دور تک لے آیا. یہ شریعت کی بات ہے. اور یہ جو گفتگو کا مقام ہے یہ شریعت ربیوں اور ربانوں سے کہیں بالاتر ہے. یہ خدا کا روح ہے جو آج ہم بے وجودوں پر اس کلام کے رازوں کو بھیدوں کو کھولتا ہے. خدا کا کلام، خدا کا روح کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اور یہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے اور نہ ہی شمال اور جنوب سے، بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. خدا کسی فرسٹ ورلڈ کا، کسی ایڈوانس کنٹری کے کسی باشندے کا طرفدار نہیں ہے. خدا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بیٹھے لوگوں سے بھی محبت کرتا اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ان بھیدوں کو کھولتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ دنیا تک پہنچے. اس نسل کا جو حصہ ہے خدا اپنے روح کے وسیلہ سے، تفتیش اور تحقیق کے وسیلہ سے اسی نسل کو دے گا تاکہ یہ اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے حصے کا اجر بھی پائیں. میری اور آپ کی گفتگو اور سوچ بذات خود کچھ نہیں ہے، پر خدا کا کلام اپنے بھیدوں کو، اپنے راز کی باتوں کو ہم پر عیاں کرتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں پاک روح کے لیے لکھا ہے کہ وہ میری گزری باتیں اور میری راز کی باتیں تم پر ظاہر کرے گا. یہ پاک روح ہے. اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح کی آزمائشیں صرف پتھروں روٹیوں تک محدود نہیں ہیں، ہیکل کے کنگروں تک محدود نہیں ہیں جو اس وقت ہے بھی نہیں، بلکہ یہ وہ انتہائی درجے کا اہم اور بلند و بالا وہ راز ہے جس کو ہر مسیحی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح پر آزمائشوں کا جو پیٹرن تھا وہ 3 نہیں تھا. وہ 3000 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 30,000 بھی ہو سکتی ہیں. جسم پر آزمائشیں آپ پر اور مجھ پر عام انسان ہوتے ہوئے ہر چوتھے لمحے میں ہم پر آزمائش کا حملہ ہوتا ہے. تو وہ جو دنیا کو نجات دینے کو تھا اس کو تو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہوگا کہ شیطان ٹپکتا ہوگا آزمائش کرنے کے لیے. اور جب وہ لکھا ہے 40 روز دن اور رات جب آزما چکا، فرسٹریشن کی صورت میں لکھا ہے کچھ دیر کے لیے وہ اس سے الگ ہوا تاکہ اپنے پینتڑوں کو بدل سکے، اپنے پیٹرن کو بدل سکے، کوئی نیا حربہ گھڑ سکے، کوئی نیا ہتھیار بنا سکے تاکہ مسیح کی آزمائش کرے اور اس پر کام کر سکے، مسیح کو زیر کر سکے، مسیح کو قتل کروا سکے. ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے جو اسے پہاڑی سے گرا دیں، ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے جو اس کے قتل کا منصوبہ بنائیں، ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے جو اس کو وقت سے پہلے رضا کرانہ طور پر جان دینے سے پہلے اس کو قتل کر دیں. تھوڑے وقت کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس سے جدا ہوا. ان 40 دن اور رات میں وہ مسیح سے جدا نہیں ہوا. اس نے اس کے بدن پر، اس کی جان پر اور اس کی روح پر حملوں کی بھرمار کر رکھی تھی. یہ پیٹرن ہے جو آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم کبھی جسم کی آزمائش میں، کبھی ہم اپنی جان کی آزمائش میں اور کبھی ہم اپنی روح کی آزمائش میں پڑے رہتے ہیں. پر خدا وہ ہے جو کمزوری میں ہمارا زور ہے، ہمارا مددگار ہے، اور وہ ہمیں بچاتا اور چھڑاتا رہتا ہے. ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم پھر سے اٹھ کھڑے ہوں. صادق 100 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اگر آپ صادق ہیں، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے آپ کے لیے یہ پریویلیج ہے کہ آپ مسیح میں پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے. بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں مسیح یسوع کے مصلوبیت کے دنوں کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں ایک دوست نے سوال کیا اور بہت سارے خادموں کو بھی بچپن میں بھی اب بھی کئی دفعہ منادی کرتے ہوئے سنا کہ یسوع مسیح کمزور ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا پیالہ ہٹا لے مجھ سے. پچھلے سنڈے جب میں کلام سنا رہا تھا اور خداوند نے میرے منہ میں جو بات ڈالی وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کنفیوز نہیں تھا، وہ ڈرا نہیں تھا کہ وہ اپنی صلیبی موت سے جان چھڑائے. یہ وہ سورما ہے جو سردار کاہن اور کیفا کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جب تم نے خود کہہ دیا تو مجھے یہ بات اپنے منہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. سردار کاہن کے ہاتھ میں یا کیفا کے ہاتھ میں چھری ہوتی نا، اسی وقت گلے میں کھونپ دیتا. اس وقت کا سردار کاہن بہت زوراور آدمی تھا، پر اس کی چلی نہیں اور مسیح ڈرا نہیں اس سے. ہیرودیس جو پرتشدد پسند آدمی تھا، لکھا وہ بڑی دیر سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا. اسے کہنے لگا کہ معجزہ مجھے بھی دکھا دے، اور ایسی ہی باتیں کر کے اسے بہت سارے سوال کیے اس نے. اور مسیح کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اس کی ایک بھی بات کا جواب نہ دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سوالوں کا، ایک سوال کا نہیں، اس کے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کا مطلب، نہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
بادشاہ کو غصہ دلانے والی بات، اسے آگ بگولا کرنے والی بات ہے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ جو باتیں یہ کر رہا میں ان کا جواب نہیں دوں گا تو یہ غصہ میں آئے گا، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یسوع ڈرا نہیں تھا۔ جو اس وقت کی سپر پاور رومی راج کے سربراہ سے یہ کہتا ہے اگر تجھے دیا نہ جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا، تجھے دیا گیا ہے اس لیے تو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے، تیرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ یسوع ہے جس نے کہا تھا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ یہ کوئی اور بات ہے، یہ کوئی اور راز ہے جس کو یسوع نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس نے اس گھڑی، اس وقت کے لیے، گتسمنی میں اس پریشر کے لیے دعا کی تھی، اسی لیے خداوند نے فرشتہ بھیج کر اس کو تقویت دی تھی، کیونکہ اس نے کہا جسم، روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے، روح صلیب تک جانے کے لیے رضامند ہے، جسم ہی اڑچنے پیدا کر رہا ہے، مرنے تک کی نوبت تک پہنچ گیا ہے، کمزوریاں دکھا رہا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کر رہا ہے۔ ہو سکے تو یہ گھڑی، یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، کیونکہ اس گھڑی میں میرے مرنے تک کی نوبت آ گئی ہے۔ اور خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مسیح کو تقویت دی، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ صلیب تک گیا، رضاکارانہ طور پر، کیونکہ وہ کنفیوز نہیں تھا، اسے اپنے ویژن، مشن اور گول کا پتہ تھا، وہ اس کے ارادے بے لغزش تھے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع جس طرح سے کلام میں سے ہر آزمائش کا جواب دے کر غالب آیا، میں اور آپ بھی شیطان کو کلام میں سے جواب دے کر اس کی آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی سوچ پر، شیطان کی آزمائشوں کے پیٹرن پر دیکھیں۔ خدا ان کی تعریف ہو جو راز کی باتوں کو اپنے خادموں پر ظاہر کرتا ہے۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کہتا کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں ہر اہل زبان میں سے خدا نے اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ ہیں، جہاں جہاں وہ پیوند کیے گئے ہیں، پلانٹ کیے گئے ہیں، وہاں وہاں وہ خدا کی مرضی، اس کے پاک ارادے کو، اس کے کلام کے بھیدوں کو بیان کر کے اپنے ارد گرد کی لوگوں تک، قوموں تک اس کو پہنچا سکیں۔ آج آپ آزمائش کے کن پیٹرنز میں ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کریں۔ کون سی باتیں ہیں جو اکثر آپ کو الجھا لیتی ہیں اور مسیح کی صلیب کے خلاف سر اٹھانے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں؟ اپنی زندگی پر غور کریں اور مسیح کی قدرت کو دیکھیں۔ تیسری آزمائش کے لیے پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آزمائش کے تیسرے پیٹرن کے حوالے سے۔ بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں کہ دنیا بھر میں ایک ہی ریلیجن ہو اور سارے کے سارے خدا سچے خدا کہلائیں۔ کیا بائبل کی تعلیم کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا کی غیوری، یہوہ خدا کی غیوری کیا ایسا پسند کرے گی کہ آپ اسے دنیا بھر کے خداؤں کے برابر ان کے جیسا بنا دیں؟ کلام مقدس کے مطابق کلام کی تعلیمات یا تو ہاں ہے یا نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ ہے وہ گناہ ہے۔ اس میں خواہ انٹرفیتھ ہارمنیز ہو، اس میں نیو ورلڈ آرڈر ہو، ون کامن ریلیجن فار آل ہیومنس ہو، کسی بھی چیزیں ہوں، آپ دنیا بھر سے فنڈز کیٹر کر کے آپ انٹر ہارمنیز پہ لگائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ تمہارا بھی خدا سچا ہے اور میرا بھی خدا سچا ہے۔ نہیں، تمہارا جواب ہاں ہاں ہو اور نہیں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بڑے سال ایک سوشل آرگنائزیشن میں کام کیا، تقریباً 1 دہائی سے زیادہ تک انٹر فیتھ ہارمنیز کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان پروگرامز میں بھی گیا، لیکن آج تک میں نے کبھی اس بات کو جو ہے وہ سچ ثابت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ان انٹرفیتھ ہارمنیز میں کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ یا تو اس پر بات نہیں کی جاتی یا اس سوچ کو سنب کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ کبھی میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دلیری کے ساتھ کہہ سکے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے نام میں۔ دنیا بھر کے ریلیجن جب بھی وہ انٹرفیتھ کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ہر دنیا کا ہر ریلیجن، ہر شخص اپنے خدا کی بات کرتا ہے اور دلیری سے کرتا ہے، لیکن انٹرفیتھ ہارمنیز کے پلیٹ فارمز پر بیٹھے ہوئے کرسچنز اپنے خدا کو چھوٹا خدا ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں باقی لوگ اوفینڈ نہ ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہوہ خدا کی غیوری ایسا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ بائبل کا فیوچر خدا کے ہاتھ میں ہے، یہوہ خدا کے ہاتھ میں ہے، انٹرفیتھ ہارمنیز کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، سوشل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے آپ سوشل میٹنگز کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ کلام کی تعلیمات کو سمجھتے اور جانتے ہیں، آپ اپنے خدا کو ایک ہی آلٹر پر دوسرے خداؤں کے ساتھ لے کر نہ جائیں۔
इसको कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखें, फिर मुझे और आपको समझ आ पाएगी कि हम क्या करते हैं और आजमाइश की कौन सी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेकर जाती है। यीशु मसीह को उसने मालो मता दिखाया था, शोहरत दिखाई थी, पॉपुलैरिटी दिखाई थी, इख्तियार दिखाया था, पावर दिखाई थी, डोमिनियन दिखाई थी, ताकि यीशु मसीह उसे सजदा कर दे, अपनी रूह उसके हाथों में बेच दे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दुनिया में आज भी ये डिस्कशन होती है कि बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी रूह शैतान के हाथों बेची थी, और शैतान ने यीशु मसीह नासरी को भी यही ऑफर की थी कि अपनी रूह मेरे हाथों बेच दे, ये सब कुछ तेरा है। हम कितनी ही जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करके चुपके बहुत सारी जगहों पर जाकर ऐसी इबादत में शामिल होते हैं जो खुदा की नहीं बल्कि शैतान की प्रस्तुत करती हैं। ऐसे वसाइल को टैब करते हैं जो खुदा से नहीं बल्कि वह शैतान से आते हैं। ऐसे मुफाद हमने ले रखे हैं और ऐसे मुफाद में पड़े हुए हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। दुनिया की दौलत, शान शौकत, चीजें, इख्तियार, पावर, डोमिनियन, ये सारी की सारी चीजें हलाकत हैं। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से दुनिया में है। दुनिया क्या है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश and pride of life. Lust for the outer substance to satisfy inner needs, lust for performance and self-independence, and lust for power and dominion. और lust of eyes क्या है? Personal aspirations. Lust for flesh, self-gratifications. And pride of life is reputation worries. मेरे अजीजों, हमें ये देखने की जरूरत है कि दुनिया में रहते हुए हम इन सारी चीजों में हम कहाँ खड़े हैं, जिनको शैतान ने यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की कि वो इनमें से किसी एक में ही नाकाम हो जाए। पर वो कलाम को समझता और जानता था, और उस लेवल को भी जहां पर जाकर शैतान उसे आजमाने की कोशिश कर रहा था। वक्त है, लम्हा फिक्रिया है, सब दोस्तों के लिए, खानदानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लड़कों के लिए, लीडर्स के लिए, खादमों के लिए, कि हम इस वक्त आजमाइश के किस पैटर्न में हैं, पैटर्न के किस लेवल पे हैं, किस दर्जे पे हैं, पहले पर, दूसरे पर या फिर तीसरे पर। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इन सारी आजमाइशों पर गालिब आने का फजल बख्शता रहे अपने पाक रूह के वसीला से। आइए दुआ करते हैं। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ हो। तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तू किसी का तरफदार नहीं है, और तेरा पाक रूह इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है कि ईमानदारों की मदद कर सके। आजमाइशों की उन घड़ियों में जो उनको दरपेश हैं, खुदावंद तेरा पाक रूह उनकी मदद करे, जिस्म की हो, जान की हो या फिर रूह की हो। खुदावंद इन सारी बातों में तेरा पाक रूह खानदानों को, इंडिविजुअल्स को, कलीसियाओं को, कम्युनिटीज को, कंट्रीज को, खुदा के बेटे यीशु के नाम में खुदावंद, जहां तेरे नाम लेवा खून खरीदे तुझसे तेरे कलाम को सुनते ही कांप जाने वाले हैं खुदावंद, वहां पर खुदावंद इन सारी बातों पर खुदावंद तू अपने पाक रूह के वसीला से रहम कर, और दुनिया को, और खास तौर पर जहां पर इज़ार सानी है, फजल बख्श दे कि कोई अपनी जान बचाने की खातिर गैर माबूदों का इकरार ना करे, जान देने तक वफादार रहे। तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी सदाइश, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।